میرے محترم دوستو عزیزو، آج تنہائیوں کے گناہوں نے ہمارے اعمال کی لذت کو ختم کر دیا ہے۔ آج چہرے کے نور کو ختم کر دیا ہے۔ آج عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روایت میں ہے کہ المجاہرۃ بالذنوب، کہ انسان کو مجاہر نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا مجاہر کیا ہے؟ مجاہر کہتے کسے ہیں؟ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو جہار کرنے والا ہے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اور جہار یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں اس نے کوئی گناہ کیا، پھر جب صبح ہوئی اللہ رب العزت نے تو اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، لیکن وہ لوگوں کے درمیان کہتا پھرتا ہے، دوستوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے یہ گناہ کیا ہے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے تو اس کے اوپر پردہ ڈالا، لیکن خود اس نے اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے پردہ کیا کر دیا؟ چاک کر دیا۔ اللہ کی رحمت کے پردے کو اس نے پسند نہیں کیا۔ یہ شخص جو گناہ پر اترا رہے خوش ہوتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں نے اس طریقے سے گناہ کیا اور یہ گناہ کیا ہے، روایت میں ہے کہ اسی کو مہاجر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو مجاہر کہتے ہیں۔ یہ جہار کرنے والا ہے، اس کو معافی نہیں ملے گی، اس کو پاک نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی قوم کے بارے میں نہ بتاؤں جو کل قیامت کو آئیں گے تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے، لیکن اللہ رب العزت ان کی نیکیوں کو، ان کی عبادتوں کو، ان کی ریاضتوں کو، ان کے مجاہدوں کو دھول بنا کر اڑا دیں گے۔ کوئی وقعت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی ان کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ وہ لوگ کون ہوں گے؟ اس کے بارے میں کچھ اب تفصیل بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہارے خاندان سے بھی ہوں گے، تمہاری اولادوں میں سے ہوں گے، تمہاری جلد سے ہوں گے۔ یعنی جس طرح تم رات کی عبادت کرتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، وہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ بھی خیر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہوں گے، لیکن وہ ایسی قوم ہوں گے کہ جب وہ خلوت میں جائیں گے، جب ان کو موقع مل جائے گا اللہ کی حد کو پامال کرنے کا اور اللہ کی حدود کو توڑنے کا، تو وہ حد پامال کرنے میں ڈریں گے نہیں۔ آج ہم محاسبہ کریں، آج ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچیں، دیکھیں کیا آج ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم کتنے نیک ہیں، نمازی ہیں، حج عمرہ کرنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں، سارے خیر کے کام میں خیر کے کام میں حصہ لینے والے ہیں، لیکن اگر ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں تو وہ ساری نیکیاں گویا کہ ہمارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کتنی سخت بات فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے ماحول میں اگر دیکھیں تو آج جتنے گناہ ان موبائلوں کے ذریعے سے تنہائی میں ہو رہے ہیں، دوستو عزیزو، اتنے گناہ کسی چیز سے نہیں ہو رہے۔ انسان لوگوں کے درمیان تو دیندار ہے، لوگوں کے درمیان تو اس کا ظاہر ٹھیک ہے، اس کے مجاہدے ہیں، اس کی قربانیاں ہیں، اور وہ نمازیں بھی پڑھنے والا ہے، خیرات بھی کرنے والا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرنے والا ہے، حج بھی کرنے والا ہے، عمرے بھی کرنے والا ہے، تمام دینی کاموں کو وہ کرنے والا ہے، لیکن تنہائی میں اگر وہ گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے اور اس کی تنہائی اگر گناہوں سے پاک نہیں ہے تو میرے دوستو عزیزو، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ جس بندے کے پاس اتنی پرہیزگاری نہ ہو جو اس کے خلوت کی برائی سے اس کو نہ روک سکے، تو اللہ کو اس کے کسی بھی عمل کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد ہو اور کتنا ہی بڑا وہ علم رکھنے والا ہو اور کتنا ہی بڑا دیندار مانا جاتا ہو، اگر وہ خلوت کی برائی سے اور تنہائی کی گناہوں سے نہیں رک پا رہے ہیں تو اللہ کو اس کی کسی بھی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج بہت ڈرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا، تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا، اللہ رب العزت اس کو 10 انعامات دنیا میں اور آخرت میں نوازیں گے، دنیا اور آخرت میں 10 انعامات سے نوازیں گے۔
فرمایا کہ جو شخص اپنی تنہائی کو پاک کرے گا اللہ رب العزت سب سے پہلا اس کو جو انعام دیں گے وہ آخرت میں کامیابی کا اور قبر میں نجات کا اور حشر میں اپنے سامنے شرمندگی سے اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو تنہائیوں کو پاک کرنے والے ہیں، متقی ہیں، انہیں جنت میں ڈالوں گا اور باقی کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور نمبر 2 پہ فرمایا کہ دنیا میں ہر کام میں مدد و نصرت کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے، جس کام میں بھی تم ہوگے ہم تمہیں اس میں مدد اتاریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا باطن کی پاکیزگی ہوگی، یعنی اندر کی اس کو ایک پاکیزگی بھی دے گی۔ اور چوتھے نمبر فرمایا روحانی طور پر مضبوط ہوگا۔ روحانی طور پر کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا، یعنی جب اپنی تنہائیوں کو پاک رکھے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کا ڈر خوف اس کے دل سے نکال دیں گے اور مخلوق کے شر سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ پھر کوئی سحر، کوئی جادو، کوئی نظر بد، کوئی مخلوق اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی۔ اب 5ویں نمبر فرمایا کہ جو لوگ تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کریں گے کہ لوگوں کے اندر اور محفلوں کے اندر اللہ ان کو عزت عطا فرمائیں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت احترام ڈال دیں گے۔ 6 نمبر نے فرمایا کہ اس کو دل کا نور حاصل ہوگا، جیسے روایت میں ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا اس کا اوپر نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر کوئی گناہ کرتا ہے، پھر دھبا لگ جاتا ہے، پھر کوئی نقطہ پھر کوئی گناہ کرتا ہے، پھر دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تنہائیوں کے گناہوں سے وہ گناہ کرتے 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 اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر کوئی خیر کی بات اثر نہیں کرتی، پھر کوئی دین کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ ظاہر تو خوب اچھا ہوتا ہے لیکن دل کی گندگی کی وجہ سے، دل میں ظلمت کی وجہ سے، دل کے اندھیرے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی بات، خیر کی کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو دل کا نور حاصل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی ظلمتوں کو، اس کے دل کی گندگی کو صاف کر کے اللہ اس میں اپنا نور داخل فرمائیں گے۔ اور 7ویں نمبر فرمایا کہ اس کو عبادت میں لذت محسوس ہوگی، گھبراہٹ نہیں ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، اس کو عبادت کرتے ہوئے دل لگے گا، اس کو لذت محسوس ہوگی۔ اور 8ویں نمبر فرمایا کہ اس کی ازدواجی زندگی میں اللہ پاک سکون عطا فرمائیں گے، یعنی میاں بیوی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ محبت، پیار، انسیت کو پیدا فرمائیں گے اور سکون والی زندگی دیں گے۔ اور 9ویں نمبر فرمایا کہ جسمانی صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائیں گے، یعنی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیں گے۔ اور 10ویں نمبر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کا شوق اور نبی کی سنت کا شوق دل میں پیدا فرما دیں گے۔ یہ ساری انعامات ہیں جو اللہ رب العزت نے تنہائیوں کے گناہوں سے بچنے پہ کیے ہیں، کہ جو شخص اپنے تنہائیوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے گا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں ان انعامات سے نوازیں گے۔